پھر اس کے بعد سلسلہ خلافت شروع کرو۔ امامت والے وہ ہیں جنہوں نے رسول کی زندگی میں حدیث سے علی کو امام لیا اور آج تک وہ سلسلہ امامت پہ کھڑے ہیں۔ اب مجھے اس قرآن کی آیت کی روشنی میں کوئی بھی مذہب اسلام کے کسی بھی فرقے کا اسکالر صرف یہ بتا ان دونوں سلسلوں میں ہدایت والا سلسلہ کون سا؟ ہمیں صرف اتنا بتایا جائے ان دونوں سلسلوں میں دو ہی سلسلے، تیسرا تو ہے ہی نہیں، یا خلافت والا ہے یا امامت۔ ان دونوں سلسلوں میں ہم نے ہدایت کس سے لے لی؟ اگر تو آپ کہیں گے کہ امامت سے لے لی تو پھر آپ نے خلافت بنائی کیوں؟ جب امام ہی ہدایت کرتا تھا تو پھر زمین پر امام کو حکمرانی کیوں نہیں گئی؟ اسے اقتدار کیوں نہیں دیا گیا؟ اگر سلسلہ ہدایت امامت میں کرنا ہے تو پھر ہر دور کے امام کے مقابلے میں جو بھی آئے گا یا پھر آپ یہ مانیں کہ نہیں ہدایت خلیفہ نے کرنی ہے اور پھر جو بھی خلیفہ کے مقابلے پہ آئے گا ہم اسے گمراہ مان لیں گے۔ لیکن پہلے دیکھنا یہ ہے کہ امام اور خلیفہ میں محتاج ہدایت کون ہے؟ جو ہاتھ اٹھے ہیں انہی ہاتھوں میں نکلا تھا۔ اگر تو امام خلیفہ سے مسئلہ پوچھنے گیا ہے تو پھر ہے امام محتاج ہدایت۔ اگر خلیفہ نے کہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا پھر ماننا پڑے گا جو جس امام کے مقابلے پہ پھر امیر المومنین نے زندگی میں جمل، صفین اور نہروان 3 جنگیں لڑی۔ ان 3 جنگوں میں جو بھی علی کے مقابلے پہ آیا اب یہاں شیعہ سنی کی بحث نہیں، یہاں ہدایت اور گمراہی کی بات ہو۔ جو بھی علی کے مقابلے پہ جو حسن سے بیعت مانگے گا، جو حسین سے بیعت مانگے گا، جو سجاد سے بیعت مانگے گا، جو بھی جس امام کے مقابلے پہ اب وہ گمراہ ہوگا۔ اس لیے کہ ہدایت کا مقابلہ ہمیشہ صرف گمراہی سے ہوگا، ہادی کے مقابلے پہ آنے والا ہمیشہ گمراہ ہوگا۔ کل میں نے گفتگو یہاں پہ روک دی تھی، شام کو آباد کیا گیا تھا گمراہی کا مرکز بنا کے۔ یہ تو علی کی بیٹی کی چند تقریروں نے اسے ہمیشہ قریب رہا۔ جو کام علی کی تلوار نے نہیں کیا وہ زینب کے خطبے کی دھار نے کیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی۔ امام حسن نے صلح نہیں کی، حسن نے معاہدہ کیا۔ اگر حسن سے صلح کرنے کے بعد جس سے صلح ہوئی اس کا قد بڑھتا ہے تو پھر مشرکین مکہ سے صلح کرنے کے بعد مشرکین مکہ کی عزت کی جائے، کیونکہ رسول نے صلح حدیبیہ کی تھی۔ اگر رسول ان سے صلح کرے تو مشرکین مکہ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ مشرک رہے گا، نبی رہے گا، ہاتھی رہے گا، گمراہ رہے گا۔ اب جس نے ہدایت کے مقابلے جس نے بھی ہدایت کے مقابلے اب امام حسن کی یہ صلح، امام حسن کا جو معاہدہ ہے اسے صلح کی صورت دیا گیا۔ صلح میں اگر صلح بھی سمجھو گے تو صلح دوستوں میں نہیں ہوتی۔ یہ جتنے عقیدے ہدایت اور ہادی اور امام اور امامت کے مقابلے میں بنائے گئے ان تمام عقیدوں کے پیچھے علی کی دشمنی ہے۔ یہ جو عقیدہ دیا گیا نا اپنے بچوں کو کہ بیٹا یہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، یہ اتنا اچھا نعرہ ہے کہ اس کی نفی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس کے سامنے کون زبان کھولے گا؟ کرتا اللہ نہیں کرتا، کہتے بیٹا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ جب یہ ساری بات بتا دے جو کرتا اللہ کرتا، اس کے بعد اگلا عقیدہ دیتے اللہ جسے چاہے جنت میں بھیجتا۔ اب اس عقیدے کی نفی بھی کون کرے کہ بے شک اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی مختار ہے، اللہ جسے چاہے جنت میں بھیجے، اللہ جسے چاہے، اللہ جسے چاہے، اللہ جسے چاہے۔ ہم اندر کے درد کو سمجھتے ہیں۔ تم ان جسے میں کسے لے کے جانا چاہتے ہو؟
یہ جو بار بار جسے کہا جا رہا ہے اللہ جس سے چاہے، اللہ جس سے چاہے، اللہ جس سے چاہے اسے جنت میں بھیج سکتا ہے. ہمیں پتہ ہے جسے کے اندر آپ کسے پکڑانا چاہتے ہیں؟ اللہ جس سے چاہے اگر جنت میں بھیج سکتا ہے تو یہ عقیدہ آپ کا ہے، آپ کے بزرگوں کا نہیں. آپ نے یہ عقیدہ صحابہ سے نہیں لیا. صحابہ محمد کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ جسے چاہے جنت میں بھیج دے. اگر ان کا عقیدہ بھی یہی ہوتا تو وہ حسن سے کاغذ قلم لے کے کیوں کہہ رہے تھے لکھ دے ہم تیرے نوکر ہیں تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں. جنت میں چلے، کیونکہ صحابہ بھی سمجھتے تھے یہ جسے چاہے، وہ جسے چاہے. یہ عقیدہ تمہارا ہے. ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ وہ جسے چاہے. صحابہ کا عقیدہ ہے یہ جسے چاہے. اس کا مطلب ہے کہ ماننے والے کہتے ہیں اللہ جسے چاہے جنت میں بھیجے. صحابہ کہتے ہیں اہل بیت جسے چاہے. یہاں لے آؤ مقتل کی کتاب. جناب حسن شب عاشور آئے تھے جب گھر میں آ کے امام حسین کے خیمے کے باہر معافی مانگے. مجھے کسی مقتل کی کتاب سے نہیں ملا کہ حسین نے مصلی عبادت نثار کے 2 رکعت نماز نافلہ ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی ہو میرے اللہ سے معاف کر دے. گھر نے آ کے کہا کہ میں اللہ سے معافی مانگنے آیا ہوں. حسین نے خود کے ہاتھ کھول کر جا میں نے تجھے معاف کر دیا. جو بول سکتے ہاتھ اٹھا. اس نے کہا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگنے آیا ہوں. حسین نے جا میں نے تجھے. خدا کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. یہ ہے خدا کی مرضی. وہ جس مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا وہ مرضی یہ ہے. میں نے کل وہ پورے حقائق و پوری معلومات آپ کے سامنے پڑھی کہ امام حسن کے دور میں وہ حالات کیا بن گئے جس کی بنیاد پر امام حسن علیہ السلام کو معاہدہ کرنا. جو بھی معاہدہ ہو جاتا ہے معاہدہ ہونے کے بعد حاکم شام مکہ میں حج کرنے کے بعد مدینہ پہنچتا اور مدینہ پہنچ کے یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتا آؤ اہل مدینہ میری بیعت کرو. اہل مدینہ اس کی بیعت کرتے ہیں. یہ باتیں اہل سنت کتابوں سے نقل کرو. جب اہل مدینہ اس کی بیعت کر لیتے ہیں تو یہ تخت خلافت میں بیٹھتا ہے. تخت خلافت میں بیٹھ کر کسی غلام سے کہتا ہے جاؤ حسن ابن علی کو تو بلا کے لاؤ تاکہ میں حسن کو کہوں کہ دیکھو اہل مدینہ تو میری بیعت کریں. کل تک تم شام والوں سے خائف تھے اب تو میری بیعت مدینے میں بھی ہو رہی ہے. روضہ رسول کے پہلو میں میری بیعت ہو رہی ہے. یہ تخت خلافت میں بیٹھا ہوا تو اہل مدینہ اس کی بیعت کر رہے تھے. کسی نے امام حسن کو کہا کہ دربار خرچہ گنج بھرا ہوا ہے اور لوگ ہندا کے بیٹے حاکم شام کی بیعت کر رہے ہیں. امام حسن اپنے گھر سے چلتے ہوئے آئے. جو اس کو خبر ہوئی کہ امام حسن آ رہے ہیں اس نے اپنے دربار میں حکم دے دیا کہ علی کا بیٹا آ رہا ہے. علی کا بیٹا جو ہی آئے گا تو اس نے وہ اپنے کرائے کے خطبہ جو ساتھ لے کے کرائے کے غلام گیا ہوا تھا انہیں کہا کہ جو ہی حسن دربار کے دروازے پہ آئے تو انہیں فوراً کھڑے ہو کے میرے آباء و اجداد کی تعریف کرنی شروع کر دینی ہے تاکہ میں حسن کو بتاؤں کہ میرے باپ دادا کی تعریف مدینے کی گلیوں میں ہو رہی ہے. مدینے کے لوگ ابو سفیان کی تعریف کر رہے ہیں. مدینہ کی گلیوں میں مدینے کے لوگ ہندا کی تعریف کر رہے ہیں, ابو سفیان کی تعریف کر رہے ہیں, حرب کی تعریف کر رہے ہیں, امیہ کی تعریف کر رہے ہیں. جب اس نے اپنے کرائے کے خطبہ کو کھڑا کیا کہ جو بھی حسن دربار میں آئے تو انہیں میرے آباء و اجداد کی تعریف کرنی چاہیے. امام حسن کا دربار کے دروازے پہ آنا تھا. دربار کے دروازے کا ادھر دائیں سے خطیب اٹھا, ادھر ایک خطیب اٹھا, ادھر ایک خطیب اٹھا. بنی امیہ کی تعریفیں ہونی چاہیے. بنی امیہ کی تعریفیں ہوتی رہی. علی کا بیٹا خاموش نظروں سے خطبہ کو دیکھتا رہا. جو ہی وہ تعریفیں خاموش ہوئی امام حسن مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے معاویہ بن ابو سفیان تو نے مدینہ میں اپنے کرائے کے خطبہ کے ذریعے اپنے آباء و اجداد کی تعریف کروا لی. میں حسن تیرے دربار خلافت میں تیری بیعت کرنے والوں کے درمیان میں کھڑا ہو کے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں میں اپنی ماں فاطمہ سے لے کے حوا تک, اپنے باپ علی سے لے کے آدم تک تو نام بتائے گا, میں شجرہ پڑھوں گا, میں کردار پڑھوں گا. تو اما حوا سے لے کے میری ماں فاطمہ تک اور آدم سے لے کے میرے باپ علی تک جس کا کہے گا میں کردار پڑھوں گا. اگر تجھ میں جرأت ہے تیرے دربار میں تیرے تخت کے پیچھے جو غلام کھڑا ہے اس کے کان کے اندر اپنی ماں کا کردار پڑھے.
میں اونچی آواز میں پڑھتا ہوں، میں اونچی آواز میں اونچی آواز میں پڑھتا ہوں. اس سے اگلا جملہ حسین کی عزت کی قسم ہے، تاریخ میں نہ ہوگا کبھی ممبر پہ نہ پڑتا. جب اتنا کہنا تھا تو مروان نے پیچھے سے معاویہ کے کان میں کہا دیکھ نہیں رہا، حسن دربار میں کھڑا ہو کے تیری توہین کر رہا ہے. کسی جلاد کو کہے کہ حسن پہ حملہ کرے. ابھی مروان کا منہ بند نہیں ہوا تھا، امام حسن 4 قدم آگے بڑھے. اس کے کان میں مشورہ دینے والے، تجھے دربار میں غیرت آ گئی. کل رات غیرت نہیں آئی جب تیرے گھر سے کوئی غیرت نہیں کر رہا. یہ ہے لہجہ حسن. کون کہتا ہے کہ حسن لڑنا نہیں جانتے تھے؟ میں حسن کی شجاعت ایک جملے میں بند کرنے لگا. وقت زیادہ ہو گیا، میرے پاس تفصیل نہیں. میں امام حسن کا جمل کا حملہ پڑھوں، صفین کا حملہ پڑھوں، فرات کا گھاٹ خالی کروانا پڑھوں. ایک جملے میں اگر مانچسٹر میرے ساتھ انصاف کرے، ایک جملے میں حسن کی بہادری پڑھنے لگاؤں. عباس حسن کا شاگرد تھا. جو ہاتھ اٹھا ہے غازی سے ہاتھ کو ہمیشہ سلامت ہو. ابوالفضل عباس شاگرد حسن. یہ کہنے کے بعد امام حسن نے کہا اے اہل مدینہ، تم نے اس کی بیعت کر لی کیونکہ اس نے ابھی تمہارے سامنے اپنے خاندان کی تعریف و توصیف بیان کی. یہ کہنے کے بعد امام حسن مسکرائے. مسکرا کر چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں میں کون ہوں. وقت کے دامن میں غصہ تو رہی نہیں. امام حسن نے کہا میں تمہیں بتا دیتا ہوں کون. ان العرش سیری محمد امیری، علی ضمیری، حسین وزیری، جبریل فقیری. میرے تخت کا نام کہاں جائیں وہ زبانیں جو فضائل حسن میں بولے. ان العرش سیری، عرش میرے تخت کا نام. مجھے اس تخت کی کیا ضرورت ہے؟ مدینہ میں لوگ سب بیعت کر رہے تھے. بھاگتے ایک صحابی نے آ کے یا علی اس کی بیعت ہو رہی ہے. امیر المومنین مسکرائے. اس کو آگے کہیں گے کیا انما یرید اللہ کی آیت اس کے لیے آ گئی؟ کیا انما ولیکم اللہ کی آیت نے رخ اس کی طرف پھیر دیا ہے؟ کہ اللہ نے آیت تحید کا مصداق اسے بنا دیا ہے؟ کیا سورہ حمد کا مالک اسے بنا دیا ہے؟ کیا قل هو اللہ احد کی مثل اسے بنا دیا گیا ہے؟ کیا رحمان میں اللہ نے اس کی تعریفیں کر دی ہیں؟ کیا سورہ مومنین میں اللہ نے اس کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا ہے؟ کیا اللہ نے اس کی رضائیں خرید لی ہیں؟ کیا اللہ نے اسے یاسوف الدین بنا دیا ہے؟ کیا اللہ نے اسے قائد علماء جلیل بنا دیا ہے؟ کیا اللہ نے اسے فاتح دارین بنا دیا ہے؟ کیا اللہ نے اسے نقطہ بائے بسم اللہ بنا دیا ہے؟ کیا جبریل اس کے دروازے پہ آنا شروع ہو گیا ہے؟ کیا ستارہ اس کے دروازے پہ گر دیا ہے؟ اس کا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. علی اس کو پھر اس نے مجھ سے چھینا کیا ہے؟ تخت میں فضائل نہیں، فضائل میں بادشاہی. امام حسن نے کہا ان العرش سیری، عرش میرے تخت کا. محمد امیری، وہ تھا امیر شام. امام حسن سے کہا محمد امیری، محمد میرے امیر کا نام. علی میرے ضمیر، علی میرے ضمیر کا. اور بندہ کچھ بھی ہو جائے ضمیر کا سونپا نہیں کرتا. حسن کہہ رہے علی و ضمیری، حسین و وزیری. ایک جملہ ایک مجلس مانگ رہا ہے. حسین میرے وزیر کا نام، جس کا وزیر حسین ہو اس کا امیر کیا ہوگا؟ وہ جبریل و فقیر.
सैयदुल मलाइका है, वो मेरे फकीर का नाम है। खुशबू से भरा हुआ जुमला, नूरे मवद्दत नूरे विलायत चेहरों से सूरज बन के चमके। अरबी जुबान में सिर कहते हैं किसी मर्द को नफरत से कहना चल। अरबी जुबान में किसी को नफरत से कहना चल चल उसे कहना सिर। और अगर यही सीगा मसूर के लिए इस्तेमाल हो, सीरी, अब ये सीगा बताना है ये मसूर के लिए। हसन ने माविया की आंखों में आंखें, इन्नल अर्श सीरी, मोहम्मद व अमीरी, अली व ज़मीरी, हुसैन व वज़ीरी, जबरील व फकीरी, सीरी। कहाँ गए वो बंदे जो हसन सुनने के लिए आए थे? इन्ना शैता सीरी। यहाँ ये नाल का अंबार था जो लोगों को बैयत करने पर दिया जा रहा था। इस जगह इधर वाला अंबार ढेर तो मैंने दे दिया बैयत करने का। हसन शाम में पहुंचे, चल ये जितना दिरहम दिनार का अंबार है गुलाम से कहा उठा, हसन के पांव पर रख। मैं हसन के पांव के अंदर दिरहम दिनार का ढेर है। हसन का क्यों? क्या पहली बार मेरे दरबार में आया, मैं खलीफा बना हूं, मैं हिंदा का बेटा। वो जो अभी सोने और चांदी की अंबार रखने आया था, इमाम हसन ने सिर्फ उसे देखा। गुलाम था माविया का, किताबें कहती हैं उसका बदन कांपा। उसने पढ़ के हसन की नालैन उठाई, मौला हसन के कदमों पे रखी। हसन ने कहा तूने दुश्मन के दरबार में मेरी जूती पे हाथ रखा, उठा ये सोने के अंबार तेरा। जब इतना कहना था माविया का, इसे क्यों दिया? अना इब्ने फातिमा। वो जो शराइत मुआहिदे में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने लिखवाई थी, उसमें शर्त थी कि तू अपनी जिंदगी के बाद तख्त खिलाफत अपने बेटे को नहीं दे सकता। जितनी भी शराइत मुआहिदा हजरत इमाम हसन में थी, अगर एक भी शर्त पूरी हुई तो समझो कि मुआहिदा काबिल कबूल। भाई हजूर किस बात पे बहस कर रहे हैं? सुलह हुई थी ना, सुलह शराइत पे हुई, चले लफ्ज़ सुलह ही मान लें, सुलह शर्तों पे हुई। अगर तो शर्तें हुई हैं पूरी, पहली शर्त थी कि तू कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा, वो कर ही नहीं सकता क्योंकि कुरान अली का नाम है। इसने मदीना में आकर जो सबसे पहली नमाज पढ़ाई थी, इसने बिस्मिल्लाह को निकाला। तो मुझे क्यों निकाला बिस्मिल्लाह को? क्यों? नबी की हदीस है, बाकर ताली। मुझे नमाज में ये अच्छा नहीं लगता। अब समय से ऐसे हुए, मुआविया ने कहा था मुझे अली नमाज में अच्छा नहीं लगता।
متعصب تھا، دشمن علی تھا، آل محمد سے بغض رکھتا تھا. اس نے سلیبس بدلا تھا. اس نے نصاب پہلی میٹنگ میں کہا تھا مجھے اسلامی نصاب چاہیے علی کے بارے میں. نکالو خیبر خندق سلیبس سے ہر وہ چیز بچوں کے سلیبس سے نکال دو جس میں علی ہے. اس نے میٹنگ میں لفظ کہا تھا مجھے تاریخ اسلام چاہیے علی کے بارے میں. نصاب تبدیل ہونا شروع. نصاب تبدیل ہوا. اسی کا ایک خان سامہ علی سے محبت کرتا. میٹنگ ختم ہونے کے بعد جنرل صاحب نے چائے مانگی. وہ پانی گرم لے کے آ گئے. اس نے کہا میں نے چائے مانگی ہے. اس نے کہا حضور چائے لے کے آئے. اس نے کہا وہ کون سی چائے ہے جس میں دودھ نہیں ہوتا. اس نے کہا وہ کون سا اسلام ہے جس میں موچی دروازہ میں جو لاہور کے لوگ بیٹھے لاہور میں ایک دن ہوتا تھا یوم حسین. یوم حسین منایا جاتا جس میں ہر مکتبہ فکر کا بندہ آتا تھا اور وہ امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتا تھا. یہ محرم سے پہلے منایا جاتا. ایک سال میں یوم حسین منایا جا رہا تھا اور یوم حسین کا موضوع اور ٹاپک تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. سب اپنے لیکچر سب اپنی تقریریں کر رہے تھے. قبلہ نکم صاحب شام کے وقت آئے. اذان کو 3 منٹ رہ گئے. اسٹیج سیٹ کا اذان ہونے میں 3 منٹ رہنا چاہتا ہوں کہ قبلہ نکم صاحب آئے اور 3 منٹ کے اندر گفتگو کریں. نکم صاحب آئے رائس پہ اور انہوں نے مائک پہ منہ رکھے کہا میں 3 منٹ پہ تو نہیں بولوں گا, میں 1 منٹ پہ بات ختم کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا ٹاپک یہ ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ والے دن ہو رہا ہوتا. ممبروں سے علی پر سر و شتم نہیں ہوگا, نہیں بند ہوگا. تو اپنے بیٹے کو اپنا جانشین نہیں بنائے. اس کا مطلب اگر شرطیں پوری نہیں ہوئی تو معاہدہ نہیں تھا. معاہدہ اسی معاہدے پر خلافت تھی. اگر معاہدہ باطل ہو گیا تو خلافت باطل. اب اس خلافت میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی, اس خلافت میں جتنی فتوحات ہوئی, اس خلافت میں جتنے فتوے دیے گئے, اس خلافت کے اندر جتنے گورنر بنے, اس خلافت میں جتنا بیت المال تقسیم ہوا. اب اگر یہ خلافت باطل ہے تو اب اس سے آگے مسلمان نے کہا نہیں اس کے بعد یزید کی خلافت باطل نہیں, ہم تمہیں آگے نہیں جانے دیں گے. یزید کی خلافت باطل کیوں ہوئی؟ کیونکہ باپ کی خلافت باطل ہو گئی. اگر باپ کی خلافت باطل ہوئی تو جس نے باپ کو خلافت دی تھی, میں نتیجہ دے رہا ہوں اور آپ سب سنتا ہوں, بات تو پیچھے لے کے چلیں گے. اگر یہ خلافت باطل ہوئی تو میرا دیکھنا زنجیر ٹوٹ کیسے رہی ہے, کڑیاں نکلیں گی کیسے؟ اگر یہ خلافت باطل جس نے اسے بنایا اس کی خلافت باطل, اگر اس کی خلافت باطل جس نے اس کے لیے خلافت کا ملت چھوڑا تو یہ پورا نظام باطل نظر آئے. امامت کی نظر میں اقتدار نہیں ہوتا. امامت کا ہدف ہوتا ہے تحفظ دین. وہ خاموش رہ کے ہو, لڑ کے ہو, گھر میں بیٹھ کے ہو, گھر سے نکل کے, تحفظ دین ہدف امام. تحفظ اقتدار نہیں, حصول حکومت نہیں. امام حکومت کے لیے گھر سے نکلے تو پھر امام اور بادشاہ میں کیا فرق؟ بادشاہ زمینی اقتدار کا خواہش مند ہوتا ہے, امام کے لیے زمینی اقتدار جو عالمین کا امام ہو, جس کی وجہ سے نظام کائنات چل رہا ہے. اب امام خاموش ہے. ابھی مجھے مجلس سے پہلے ایک سوال تھا کہ آپ نے مجلس میں پڑھا تھا جناب سیدنا کے دروازہ, تو آپ بتائیں گے جب یہ سب کچھ ہوا تو علی کا رد عمل کیا تھا, جب فتح مانگا گیا تو علی کا رد عمل کیا تھا. میں نے پچھلی مجالس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ امیر المومنین ہر دور کا امام گمراہی کو ہدایت کے سامنے واضح کرتا.
میں خود امیر المومنین کی زبان سے بتا دیتا ہوں. امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ یا علی جب فتح چھین لیا گیا تھا تو آپ نے اپنے دور حکومت میں فتح ان سے واپس کیوں لے گئے؟ علی فرماتے کیونکہ جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس چیز کے حصول کے لیے کوشش اس لیے نہیں کرتے تاکہ ظالم کے عذاب میں کمی نہ آئے. دوسری دلیل ہے کہ فتح اکلوتی وارث جناب سیدہ تھی. فتح اہل بیت کی مشترکہ میراث کا نام نہیں تھا. رسول اللہ اپنی زندگی میں جس کے نام کر کے گئے تھے وہ جناب سیدہ تھی. اور جب جناب سیدہ اس کی اکیلی مالکن تھی اور جب سیدہ سے چھین لیا گیا تو اب اس زمین اور اس پراپرٹی کے لیے سیدہ ہی کسی دربار میں جا کے مطالبہ کر سکتی. امیر المومنین منبر پہ ہوتے اور سیدہ بطور خلیفہ علی سے مطالبہ کرتی کہ میری میراث مجھے واپس کروائی جائے تو پھر حق تھا علی کا کہ وہ واپس کروائے. جب سیدہ جاتی ہوئی کہہ گئی ہے دنیا سے کہ اب اس مقدمے کا فیصلہ میں اللہ کی عدالت میں کرنا تو اب یہ فیصلہ عدالت الہیہ میں رسالت امام نے جب مکہ چھوڑا رسالت امام کا اپنا جو ذاتی اپنا گھر تھا جب رسالت امام مدینہ چلے گئے مدینہ سے فتح مکہ میں واپس آئے رسول نے خواہش ظاہر کی میں اپنا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. مگر وہ گھر تو ابو لہب نے قبضہ کر لیا. صحابہ نے یا رسول اللہ جائیں گھر خالی کروائیں. فرمایا نہیں. کیوں یا رسول اللہ آپ کا گھر ہے اسے قبضہ کیا ہے. فرمایا میں اس پہ دوبارہ قابض ہو کے اس کی لعنت میں کمی نہیں دیکھنا چاہتا. جب تک قابض رہے گا لعنت پڑتی ہے. اب میں ایک لمحے کے لیے مخاطب ہوں اہل سنت سے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس شخصیت کو صرف اس لیے نہیں مان رہے کہ علی کا دشمن تھا. جب اس نے اپنے بیٹے یزید کی ولی عہد کی کوشش کی تو یہ مدینے آئے. مدینے آ کے اب یہ بات میں ریکارڈ کروا رہا ہوں اور ریکارڈ یہ بات جا رہی ہے اور میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذکر کر رہا ہوں. یہ اسٹیٹمنٹ میں بالکل اپنے ہوش کے ساتھ دے رہا ہوں. جب یہی حاکم شام آ گیا ابو سفیان مدینہ پہنچ گیا اور مدینہ پہنچ کے یہ مدینے کے لوگوں کو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے یزید کو اپنے ساتھ مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کروں. تو یہ خبر سب سے پہلے کہاں جاتی ہے رسول کے گھر میں. رسول کی زوجہ اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کرتی ہے. یہ کیا یہ اپنے بات ہم نے تو اس کی حصول حکومت کے لیے کوشش کی تھی لیکن یہ بعد میں اپنی ہی اولاد کے اندر یہ خلافت بطور ورثہ میراث لانا چاہتا ہے. اس بیوی کی ناراضگی کی خبر پہنچی کہ رسول کی بیوی تو تم سے ناراض ہو گئی. اس کا بیوی کو تم سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. آپ ایک اعلیٰ شخصیت کی رشتہ دار ہے نبی کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. پھر جس جگہ اس بیٹی کو طے کیا گیا تھا وہاں کنواں کھودا گیا اس کے اوپر خسو خشا رکھی اس کے اوپر وہ مسجد رکھی وہاں اس بیٹی کو بٹھایا گیا اس کنویں کے اندر گرایا گیا خسو خشا کے ساتھ بند کر دیا گیا. اہل سنت برادران جا کے پوچھو تو صحیح کہ نبی کی اس بیوی کی قبر کہاں ہے. بس جب اپنی مرضی کی قبریں نہ ملی تو پھر جو تھی وہ بھی گرائی. آپ صرف سمجھتے کہ شیعہ دشمنی کا نام ہے. پھر بتاؤ رسول کی زوجہ ان کی قبر کہاں ہے. پھر صرف یہ نہیں سعد بن ابی وقاص ہمارے عزیز محترم اس کا بیٹا امام حسین کے قاتل میں عمر کے ساتھ سعد بن ابی وقاص نے بھی یزید کی خلافت کا انکار کیا کہ میں اسے نہیں بناؤں. اس کو اس کے گھر کے اندر زہر دلوائی اسی نے دلوائی. خالد بن ولید کا بیٹا اسے قتل کروایا صرف اس لیے کہ وہ یزید کی خلافت کا انکار کر رہا. تیسرے خلیفہ کا بیٹا سعید بن عثمان ابن عفان اس نے یزید کی خلافت کے کہا کہ نہیں اگر معاویہ بن ابو سفیان تجھے یہ خلافت ملی ہے تو میرے باپ کی وجہ سے ملی. تو نے میرے باپ کی مظلومیت کو استعمال کرتے ہوئے خلافت دی. تو اگر تو اب خلافت چھوڑ کے جا رہا ہے تو ہمارا حق ہے ہمیں خلافت واپس کر کیونکہ میرے باپ کی وجہ سے تجھے ملی. اس کو زہر دے کے قتل کروایا.
تو آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بنی امیہ سے ولی سے دشمنی لے رہے ہیں جنہیں آپ مانتے ہیں، ان کو بھی قتل کرنے میں یہی ایک ہے۔ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ سب کچھ یہ کیا جا رہا ہے کہ بنی امیہ ہر ایک کو رستے سے ہٹا دے تاکہ اسلام کے اوپر اقتدار حاصل کرے، اقتدار کے بعد اسلام کے تصرف ہو، تصرف کے بعد پھر اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اگر آپ سمجھیں کہ اگر 61 ہجری کو اسلام کو معاذ اللہ عیاذ باللہ ان کے پلاننگ اور سازش کے تحت ختم کر دیا جاتا اور یہ سب اقتدار میں آ جاتے اور اپنی مرضی کا اسلام لے آتے، تو آج کہاں مسئلے ہوں، آج کہاں جانے ہوں، آج کہاں ماں بہن بیٹی کا رشتے کا ہے۔ اب یہاں پر امامت اپنا کردار یہ ہے شیعہ مذہب میں نظریہ امامت۔ اب یہاں پر حسین ابن علی نے چاہا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے نقاب اتار دیا، جو چہرے چھپے تھے وہ دکھا دیے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس کوئی سرجری میں جاتا ہے، آپ اس کی نبض دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ میں میڈیسن تجویز کر رہا ہوں کہ تھوڑے دن یوز کرو، استعمال کرو، تھوڑے عرصے بعد وہ پھر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میڈیسن تو استعمال کی ہے لیکن مجھے پھر بھی آرام نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ تیرا زخم بڑھ گیا، اب تمہیں آپریشن کی ضرورت ہے، اب تیری سرجری ہو۔ یہ فیصلہ ڈاکٹر کرتا ہے کہ کب دوا لکھنی ہے اور کب سرجری کرنی۔ اسلام کو جب دوا کی ضرورت تھی حسن نے لکھ دی، جب یزیدیت کا زخم بڑھ گیا اور یہ کینسر پھیل گیا، اب حسین تلوار لے کے نکلا۔ کربلا کیا ہے؟ میں ہر روز کہہ رہا ہوں، کربلا دل نہیں ہے، کربلا اسلام کی جوانی کا نام ہے، کربلا عروج بندگی کا نام ہے، کربلا انسانیت کی عزت کا نام ہے، کربلا حسینی ہونے سے پہلے حسنی تھی۔ کربلا کا رنگ حسنی تھا، نور حسینی تھا۔ کربلا کی جیت، آخری الفاظ، کربلا کی جیت کتنی بڑی تھی؟ اس سے پہلے اہل بیت کی کتنی بڑی سچائی ہے کربلا، اس سے پہلے اہل بیت کی 4 قتل ہوئے مدینے میں، خاص مدینہ فضائل پر 4 کے قاتل چھپ گئے۔ میں پوری ہوش مندی کے ساتھ یہ بات پوری دنیا میں پہنچا رہا ہوں، رسول طبعی موت نہیں مرے، رسول کو شہادت، اگر رسول طبعی موت دنیا سے جاتے ہیں پھر وہ سید المرسلین ہی رہے گے، کیونکہ شہادت اعزاز ہے۔ انبیاء میں سے بہت سے نبی ایسے جنہیں شہادت ملی، تو پھر وہ کیسا سردار ہوگا کہ اس کے پاس وہ اعزاز نہ ہو جو اس کی امتی اور اس کی مقتدی کے پاس۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ رسالت امام کو شہادت تو یہ شیعہ نظریہ ہے، تو پھر صحیح بخاری سے اس روایت کو ختم کرو جس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ رسول کو آخری وقت میں دوا پلائی جا رہی تھی اور وہ ہاتھ سے منع کر رہے تھے۔ دوا میں شفا ہوتی تو وہ کبھی منع نہ کرتے، وہ جس نے علاج کے لیے دوا کھانا سنت قرار دیا وہ منع کیوں کر رہا؟ رسالت امام شہید ہوئے، 2025 ہے، اتنی ترقی کے باوجود، اتنی مدد سے اتنی عزاداری، قاتل چھپا ہوا۔ رسول کے بعد رسول کی بیٹی کا قتل بھرے مدینے میں، فضائل پر بھرے مدینے میں، وہ پورے مدینے میں دیکھا، بعد میں ایسی تاریخ بدلی گئی، قاتل چھپا۔ تیسرا قتل رسول کے بعد کوفے میں، مسلمانوں کا خلیفہ، اللہ کا بھیجا ہوا امام، بھری مسجد میں قتل کر دیا گیا۔ ایک کرائے کا قاتل سامنے رکھا گیا،
کہ یہ ہے ابن ملجم جس نے قتل کیا. کس نے بھیجا تھا؟ تلوار کس نے دی تھی؟ کس کے گھر کوفے میں آ کے مہمان بنا تھا؟ کہاں سے زہر خرید کے بھیجی گئی تھی؟ کیا لالچ دیا گیا تھا؟ قاتل چھپ گیا. اس کے بعد پھر اگلا قتل مدینے میں رسول کے بیٹے حسن کا. کون تھی وہ؟ بیوی نے زہر دی تھی. کس کی بھانجی تھی؟ یہ اشعث بن قیس کندی جو تھا وہ کون تھا؟ یہ کس کی بھانجی تھی؟ یہ خاندان کہاں سے آیا تھا؟ یہ لالچ کس نے دیا تھا؟ یہ درہم کہاں سے آئے تھے؟ یہ زہر کہاں سے خریدی گئی تھی؟ قاتل چھپ. 4 اہل بیت کی جیت ہستیوں کے قتل بھرے مدینے میں ہوئے. چاروں کے قاتل چھپ گئے. شیعوں پہ الزام لگاتے ہو کربلا صرف رونے کا نام ہے. آؤ میں تمہیں کربلا کا پہلا راز بتاؤں. حسین چاروں کے قاتل گھیر کے کربلا لے آیا. اب اس کربلا میں قاتل کو چھپنے کی جگہ نہیں ہے. چھپے تو کہاں چھپے؟ حسین ہتھیلی جیسے میدان میں لے کے آیا. حسین ایسے چٹگل صحرا میں لے کے آیا جہاں کوئی قاتل کسی درخت، کسی شجر، کسی جھاڑی کے پیچھے کے نہ چھپا. حسین نے یوں سامنے کھڑے. انہوں نے چاروں طرف سے حسین کو گھیرا. انہوں نے کہا حسین صحرا میں دور دور تک کوئی آبادی نہیں. حکومت ہمارے پاس ہے. ہر مرکزی شہر میں ہمارے گورنر بیٹھے ہیں. کوفہ بصرہ جو اس کے قرب میں ہے وہاں ہماری حکومت. صحرا میں قتل کریں گے. خاموشی سے اس قتل کو چھپائیں گے. سننا، یہاں سے نکلیں گے اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں گے. اور وہ جو دربار میں ہماری حکومت ہے وہاں بیٹھے ہوئے مورخین سے لکھوا دیں گے پتہ نہیں کس نے مار دیا، پتہ نہیں کس نے قتل کر دیا. یہ خوش ہو گئے کہ حسین صحرا میں. میں فضائل پہ ہوں. ابھی انہیں یہ نہیں پتا تھا خیمے میں حسین زینب کو لے کے آیا. یہ سب سے صحرا میں قتل کر دیا. جو ہی حسین قتل ہوئے تو جلے ہوئے خیمے سے ایک مستور مرد کے لہجے میں کوئی. اب یہاں میں صرف دیکھنے کا زاویہ بن گیا. اب یہ بی بی قید ہو کے شام نہیں آ رہے. یہ قاتلوں کو گھیر کے ان کے شہروں میں لا رہے. اس بی بی نے بتایا کہ کوفے سے کتنے لوگ آئے. اس نے بتایا شام سے کتنے لوگ. کبھی بھی یزید نامزد نہ ہوتا قتل حسین. زینب سیدھی اس کے دربار کے اندر ہے. اس کی زبان سے قتل حسین کا اقرار کروایا. قاتل خوف عالیہ سے خود بول پڑا کہ یہ قتل مجھ سے. بیوی نے ایک ایک قاتل کے چہرے سے نقاب اٹھایا. بس حسین کے لہو اور زینب کے لفظوں میں اسلام کی رگوں میں لہو کی روانی کو تیز کیا. اسلام کی جھکتی ہوئی کمر سیدھی. اسلام کا سینہ کشادہ ہو گیا. مسجدوں سے اذان فخر سے پاکے آئی. قرآن کے لفظوں میں عزت کے ساتھ ساتھ اٹھایا. حیا وقار کے ساتھ چلنا شروع ہوا. جب دین دوبارہ عزت کے ساتھ کھڑا ہوا تو اب دین کا نام اسلام میں حسین پڑ گیا. وہ جو دین اسلام تھا وہ غلیل میں علی ولی اللہ میں ڈالا تھا. کربلا میں حسین نے اس کو حسینیت میں ڈال دیا. اب حسینیت فرقہ میں حسینیت دی. حسینی فرقے کا نام ہے، حسین مذہب کا نام ہے.
بچ گیا اور زینب کی جان تفصیلات اتنی ہو سکی انشاءاللہ پرسوں بروز جمعہ کی مجلس میں بولٹن میں کثرت سجاد علیہ السلام میں مجلسوں کی کوشش کریں گے پھر ایک بہتر موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش جو دور دور سے تشریف لائے دور دور سے چلے برادران جناب سید ناصر عباس جعفر صاحب جناب سید بوسان شاہ صاحب راجہ امام صاحب پھر اتنے عزت والے لوگ عزت والے نام میرے سامنے بیٹھے میں ممبر آل محمد سے آپ کو دعا دے کے جا رہا ہوں پورا سال صرف حسین کو رونا ابھی چند دنوں کے بعد غم کے دن ختم ہوں گے ہم ختم ہوں گے یہ نہ سمجھنا کہ اب رونا نہیں ہے عزاداری کے دن عزاداری کے یہ حسین نے تمہیں دنیا میں واپس کیے دن رکے ہیں عزاداری میں رکی ہم پورا سال زمین پہ بیٹھ کے روتے رہے معصومہ کی ایک تماچے کی قیمت حسین کی بہنیں تیرے قبول کرے محمد کی بیٹیاں بس میرے سامنے اب دو مصائب کے حصے ہیں میں کوشش کروں گا بڑی جلدی میں دونوں حصے مجھے حکم ہے کہ ایک علی کی بیٹی کی واپسی ایک ہے آج 11ویں امام کا جنازہ بس آج جب جنازہ آئے تو یہ سوچ کے آپ نے رونا ہے کہ جو یتیم ہوا ہے وہ ہمارا امام ہے بس یہ سوچ کے رونا جو یتیم ہوا ہے وہ قبر میں نہیں ہے وہ زمانے میں موجود ہے ہمارے پرسوں میں ہمارے پاس ہے ہمارے وقت کا امام ہے بس میں پہلے علی کی بیٹی کے بس ایک دو جملے صرف حکم ہے کیونکہ الوداعی مجلس بھی ہے بی بی مدینہ پہنچی جناب کلثوم نے آگے ایک نوحہ پڑھا ایک نوحہ علی کی چھوٹی بیٹی نے پڑھا ایک نوحہ علی کی بڑی بیٹی نے پڑھا میں علی کی دونوں شہزادیوں کے نوحوں کی ایک ایک سطر پڑھتا ہوں جو چھوٹی شہزادی نے جان بھائی نوحہ پڑھا بی بی نے مدینے کے باہر آ کے بی بی کلثوم کی آواز ہے اے نانا کا مدینہ ہمیں قبول نہ کر لا تقبلنا مدینہ تو جدنا اے نانا کا مدینہ ہمیں قبول نہ کر اگلی صدر میں کہوں گا تو جو سید بیٹھا وہ یقیناً ہاں کہے گا بی بی کا نانا کا مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا ہم مدینے کی شہزادیاں نہیں ہم شام کی قید میں واپس یہاں پر ممبر پہ اکثر ذاکرین پڑھ دیتے ہیں کہ بی بی نے پوچھا کہ سجاد یہ کون سا شہر ہے نا عالم غیر معلم جانتی تھی بی بی یہ مدینہ ہے بی بی نے صرف اتنا پوچھا سجاد یہ مدینہ ہے ہم مدینہ بی بی لوگ کہتی پہلی بار میں نے باہر سے دیکھا 28 رجب کو گئی تھی تو عباس کے پہرے میں گئی تھی بی بی نے کہا سجاد مجھے صرف نانا کی قبر پہ چھوڑا قبر رسول پہ گئی علی کی بڑی بیٹی ہے میں شہزادی کا نوحہ پڑھنے لگا ہوں جو نوحہ خانوں سے نوحہ سنتے ہو ماتم کرتے ہو علی کی بیٹی قبر محمد پہ آئی بی بی کے بعد واپس چلے جا مجھے اکیلے نانا سے میں بات کرنی ہے بی بی نے قبر محمد پہ ہاتھ رکھا بی بی نے نوحے کی پہلی صدر پڑھی بی بی رو کے کہتی نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں بی بی نے نوحے کی دوسری صدر پڑھی بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی میرا مؤذن مارا گیا بی بی نے تیسری صدر پڑھی بی بی رو کے کہتی نانا تیرا نماز بچ گئی میرا نمازی کربلا میں سو گیا چوتھی صدر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکال کے قبر محمد پہ چادر بنا کے ڈالا رو کے کہتی نانا ایک بار قبر سے باہر نکل کے پہچان کے بتا یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو میری زلفیں تھاما کرتا تھا جو میرے شانوں پہ سوار ہوتا تھا قبر رسول پہ زلزلہ آ گیا آواز ہے زینب کرتا ہٹا زینب کرتا ہٹا زینب کرتا ہٹا سید بیٹھو مجھے معاف کر دینا جب قبر رسول سے آواز ہے زینب کرتا ہٹا رو کہتی نانا
دو صدمے پڑھنی ہے میں نے، پھر 11ویں کی شہادت کے جاتے لوگ کہتے ہیں نانا جس سے بیٹے کا کرتا برداشت کر رہا آپ ہونے دے نانا میں تجھے اپنے زخم دکھاؤ قبر رسول سے وعدے نہ لیا مجھے اپنے زخم نہ بتانا نانا کی قبر سے اٹھی سامنے بھائی کی قبر پہ نظر پڑی رو کے کہتی حسن میں تجھے اپنے درد سناؤں قبر حسن سے آواز آئی زینب ابھی تو میرا لہو بند نہیں ہوا ابھی تو میرا کفن سرخ ہے زینب مجھے درد نہ سنانا جو سید بیٹھے ہو جو مدی بیٹھے ہو بی بی کی نظر ماں کی کچی قبر پہ پڑی رو کے کہتی اماں نانا در سن رہا ہے نہ بھائی در سن رہا ہے اماں زینب کسے در سناؤں قبر زہرا سے آواز آئی بیٹھ جا میری قبر پہ ماں تیرے درد سننے کے لیے تیار ہے جو پردے میں میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں بیٹھ گئی ماں کی قبر پہ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے اماں میں تجھے درد سنانے شروع کروں آواز آئی ہاں زینب مجھے درد سنا رو کے کہتی ہے اماں میرا بھائی رجب کو آپ کی قبر پہ آئی تھی میں نے آپ کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے میں آپ کی نسل بچا کے آؤں گی ہاں زینب مجھے تیرا وعدہ یاد ہے رو کے کبھی اماں ایک بار آنکھیں کھول میں تجھے بتاؤں وہ میں تیرا سجاد بھی لے آئی ہوں وہ میں تیرا باقر بھی لے آئی ہوں اماں نہ میرا عون آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے اماں میرے بیٹے کربلا میں رہ گئے اماں میں تیری نسل بچا کے آ گئی قبر زہرا سے آواز آئی زینب تیرا شکریہ تو نے نسل امامت کو بچا لیا رو کے کبھی اماں سن تو صحیح مجھے تیرے بیٹے بچانے کے لیے دینا کیا پڑا آواز آئی زینب سارا درد رو کے کبھی اماں جب میرا حسین گھوڑے کی زین سے گیا 300 قاتل ہاتھوں میں لمبے نیزے لے کے تیرا سجاد قتل کرنے کے لیے خیمے میں آئے اماں میں نے سجاد بستر سے اٹھایا میں نے سجاد کو اپنی پوچھ میں رکھا اماں کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں دائیں پہلو آگے کر دیتی کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں بائیں پہلو آگے کر دیتی کوئی سامنے سے نیزہ مارتا میں سار آگے کر دیتی اماں تیرا سجاد بچ گیا تیری زینب بڑی نہ بھائی حسین کہتے ہو الوداعی مجلس ہے الوداعی مجلس ہے ہائے غریب زہرا اے میرے وقت کا امام آ ہم سے پرسہ لے آج بارہویں کو صرف ایک پرسہ لے اے میرے وقت کے مولا تجھے اکبر کے سینے کا پرسہ جس کو آج پرسہ دینے آئے ہو یہ خود بڑا روتا ہے زندگی میں ایک بار میں منت کر کے جا رہا ہوں زیارت ناہیہ ضرور پڑھنا اس بار میں کہ نوحے بڑے دردناک ہیں تو ایک بار میرے مولا کے نوحے پڑھو گے تم سوچو گے منبر پہ تو کچھ پڑھا ہی نہیں گیا میرا بارہواں آدمی پردے غیبت میں لوگ لوگے تو میرا سلام ہو میرے اس جد مظلوم جس کو شہرک سے نہیں جس کی گردن کی ہڈی کو کاٹا نہیں تھا میرا بارہواں کہتا میرا سلام میرے دادا حسین پہ جس کے سینے کو کچلا گیا تھا میرا بارہواں کہتا میرا سلام ہو 6 ماہ کے معصوم پہ جس کی قبر حسین کی پسلیوں میں ہے ایک ایک معصوم کے نوح سننا جو میرا بارہواں پردہ غیبت میں پڑتا ہے مگر شاہجہاں ہمارے ملک پاکستان میں 8 ربیع الاول کو چھپ تعزیہ کے جلوس نکلتا ہے یہ رسم نہیں ہے اس کی ایک تاریخ ہے یہ تعزیہ اٹھایا جاتا ہے لیکن لوگ چپ ہو گئے کیونکہ جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی گھر میں رونے والا کوئی نہیں تھا ایک میرے وقت کا 12واں امام تھا سپاہی تلواریں لے کے دروازے پہ کھڑے تھے اب اگر مجھے سچ سنو تو میں جملہ پڑھوں حکم دیا گیا تھا اگر 11ویں امام کے گھر سے کسی کے رونے کی آواز آئے امام کے گھر کو آگ لگا دینا
جس امام کا جنازہ برآمد ہونا اسے 5 ربیع الاول کو زہر ملا. ہم نے خمسہ شروع کیا تھا علی کے حسن سے. ہم آ گئے ہیں علی نبی کے حسن. وہ بھی حسن یہ بھی حسن, اسے بھی زہر اسے بھی زہر. لیکن اس حسن کو زہر ملا, اس کا گھر قریب تھا. بہنوں نے بھائی کو سنبھال لیا تھا جس کا میں آج مزہ پڑھنے لگا ہوں. یہ سامرا میں بیٹھا تھا, زہر مل گیا. 3 دن میرا امام تڑپتا رہا. غربت میرے امام پہ اتنی تھی, 12ویں امام کو پردے سے باہر آنے کے لیے نہیں کہتا. امام کے زہر کی شدت بڑھتی, میرا 12واں امام پردہ ہٹاتا, 11واں رو کے کہتا پردے میں چلے جا, زمانہ تیرا دشمن ہے. میں کہتا ہوں سب سے بڑا مظلوم کربلا کا غریب تھا, لیکن جب میرے مولا حسین شہید ہوئے تو ان کا وارث خیمے میں تھا, سجاد خیمے میں تھا. جب 11ویں کو زہر ملی, اس کا بیٹا میرے وقت کا امام حجرے میں تھا. جیسے ہی پردہ اٹھاتا میرا 11واں کہتا مہدی واپس چلے جا, اللہ نے تیری آمد کو چھپایا ہوا ہے, تیری غیبت بڑی طولانی ہے. میرے امام پردے سے رو کے کہتے بابا مجھے آنے دے, میں تیرے سرانے بیٹھ کر رہوں. اب میں اپنے وقت کے امام کا جملہ پڑھنے لگا, جو روئے گا پرسا امام کو دے دینا. جب 11ویں کو رو کے کہنا میرے امام مہدی کو واپس چلے جا, اللہ نے تیرے غیبت کو چھپایا ہے. 12ویں کی آواز آنے دے بابا میں تیرے سرانے بیٹھ کے رہوں. 11واں رو کے کہنا تو نے ابھی بڑا رونا ہے, تو نے ابھی ساری زندگی رونا ہے, تیرا رونا بڑا لمبا ہے. تو نے کبھی بقیہ کی قبروں پہ رونا ہے, کبھی کربلا کی قبروں پہ رونا ہے. میرا مہدی تیرا رونا بڑا طویل ہے. 5 ربیع الاول کی زہر ملی. سامرا گھر نہیں قید خانہ. اس 11ویں امام کی غربت اتنی ہے. اجاز بھائی نے لفظ کہا ہے مجھے حسین کی قسم میں اس امام کی اتنی غربت ہے جس کا جنازہ تھوڑی دیر پہلے آنا. یہ آل محمد کے گھر کا پہلا مظلوم ہے جس نے اپنے گھر میں اپنے حجرے میں دروازہ بند کر کے اپنی قبر کھودی ہے. اس لیے قبر بنائی. امام کو پتا تھا میری قبر بنانے والا کوئی نہیں ہوگا. جب امام کو 8 ربیع الاول کی صبح آئی ہے, امام کے قریب امام کا غلام سائیکل تھا. امام کا سائیکل مجھے پانی پلا. سائیکل اٹھا, اس نے پانی کا جام امام کے قریب کیا. 11ویں ہاتھ میں لے کے رونا شروع کر دیا. غلام کی آواز ہے مولا پینے کے لیے مانگا ہے, کہتا رونے کے لیے مانگا ہے. کہتا مولا پانی پینے کے لیے ہوتا ہے. فرمایا میرے بہتے دریا پہ پیاسے چلے گئے. ہائے میرا کربلا کا پیاسا, ہائے میرا 6 مہینے کا پیاسا, ہائے میرا عباس جری. میرے 11ویں امام نے رونا شروع کیا. روتے روتے امام کی آنکھیں بند ہوئی. کیسا مظلوم تھا تیرے وقت کا امام. باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہے, امام پردے کے پیچھے رو رہا ہے. رو رو کے باپ کے جنازے کو دیکھ رہا ہے. مخبر گھر کے اندر آ چکے تھے, سپاہی چھتوں پہ کھڑے تھے. امام اپنی آستینیں منہ میں لے کے رو رہے تھے تاکہ میرے رونے کی آواز سامرا کی گلیوں میں نہ چلی جائے. تھوڑی دیر کے بعد امام کا جنازہ تیار ہوا. بڑے وقار سے 11ویں امام کا جنازہ نکلا. اہل بیت میں سے کسی امام کے جنازے پہ اتنے لوگ نہیں آئے جتنے 11ویں کے جنازے پہ لوگ آئے. خود قاتل ملعون امام کے جنازے پہ ننگے پاؤں چل رہا تھا. امام کا جنازہ پہنچا, نظر اس پہ تھی کہ دیکھے اس کا بیٹا کون ہے. دیکھتا یہ پیچھے اپنا وارث سے چھوڑ کے گیا ہے. امام زمانہ جنازے کے پیچھے پیچھے, میرا 5 سال کا پار ہوا, پیچھے پیچھے
پیچھے جنازے کے چلتا آ رہا تھا. غربت اتنی تھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ عسکری کا بیٹا ہے, یہ 11ویں کا لال ہے. امام اپنے سر سے امامہ اتار کے, میرا 5 سال کا میرے وقت کا مولا, یتیم مولا روتا ہوا جا رہا تھا. جب جناب جعفر نے کھڑے ہو کے 11ویں امام کے بھائی نے جنازہ پڑھانا چاہا, 5 سال کے امام نے باپ پہ ہاتھ رکھا, رکھے گا چچا ہٹ جا, میرا باپ کوئی لاوارث نہیں تھا. اتنا کہہ کے امام مصلی پہ آئے. امام نے مصلی پہ بابے کا جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد امام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. سپاہی تلواریں لے کے آگے بڑھے. امام کا اکیلا جنازہ, خالی جنازہ 11ویں امام کا پڑا ہوا تھا. امام آئے, جنازہ پڑھا کے چلے گئے. اس جملے کے بعد تابوت آ جائے گا, تم نے تابوت کو کاٹا دے کے ایک سوال ضرور کرنا ہے. تم نے کہا اے میرے وقت کے امام, ہم تجھے پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں, اے میرے پردے والے مولا, لیکن ہم تجھے ایک پرسہ اور دیتے ہیں. مولا تو نے باپ کا جنازہ پڑھا تو دیا تھا, تو باپ کے جنازے پہ